دیوبندیوں کے اکابر جنہوں نے دیوبند کی بنیاد ڈالی، ان کا تحریف قرآن کا عقیدہ۔ یہاں ہم رافضیوں کو روتے پھرتے ہیں کہ وہ قرآن پاک میں تحریف کے قائل ہے، اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں، لیکن یہی اعتقاد دارالعلوم دیوبند کا ہو، یہ جان لینے کے بعد پھر انہیں اہل سنت سمجھنا ناانصافی ہے۔ دیوبند کے بڑے قرآن پاک میں تحریف کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے، یہ آج آپ کو دکھا رہا ہوں۔ امام ابن حزم اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفصل فی الملل کا اسکین آپ کے سامنے ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اشعریہ کی محفلوں کی کہانی بیان کرتے ہیں کہ علی بن حمزہ مرادی کہتے ہیں، میں نے بعض اشعریہ کو دیکھا، وہ قرآن پاک کو پاؤں سے ٹھڈے مار رہے تھے، ٹھوکریں مار رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ بہت برا لگا، میں نے ان سے کہا افسوس ہے تجھ پر، کیا قرآن سے تم لوگ یہ سلوک کرتے ہو جبکہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ انہوں نے کہا افسوس ہو تجھ پر، اس میں ادھر ادھر کی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک اللہ کے کلام کی بات ہے تو وہ اصل میں اس میں نہیں ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں، ابو مرحی بن رضوان مصری نے میری طرف ایک نوشتہ لیٹر بھیجا جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اہل مصر کے کچھ قابل اعتماد اور سچے افراد ہیں جو کہ حدیث اور سنت کے طالب علموں میں سے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ اشعریہ میں سے ایک شخص تھا جو ان کچھ افراد کے منہ پر ان سے کہتا تھا کہ جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس پر 1000 لعنت ہو۔ یہ تو قرآن کے بھی منکر ہیں۔ دوسرے مقام پر امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ گروہ بھی جو کہ اشعریہ کی طرف منسوب ہو، کہتا ہے کہ اللہ کا کلام لے کر جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب دل پر نہیں اترے، ان پر کچھ اور اترا ہے، مطلب قرآن نہیں اترا، کچھ اور اترا ہے رسول اللہ پر، جسے اللہ تعالیٰ کے کلام سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ ہم مصحفوں میں جو پڑھتے ہیں اور اس سے جو کچھ لکھتے ہیں اس میں اللہ عز و جل کا اصل میں کلام ہی موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کے بارے میں اشعریوں کا نظریہ ہے۔ دیوبندی بھی عقیدے میں اشعری ہیں۔ یہ ان کے اکابرین ہیں جو قرآن کو نعوذ باللہ ٹھڈے ٹھوکرے مار رہے ہیں۔ انور شاہ کشمیری دیوبندی جو کہ دیوبندیوں کا ماضی قریب کا اکابر ہے، قرآن میں تحریف کے بارے میں لکھتا ہے کہ میں کہتا ہوں اس مذہب کے نظریے کے مطابق قرآن کریم میں بھی تحریف واقع ہوئی ہے، اور بے شک تحریف معنوی قرآن کریم میں بہت سی جگہوں میں واقع ہوئی ہے، اور بے تحقیق میرے نزدیک قرآن کریم میں بھی تحقیق لفظی واقع ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں تحریف لفظی یا تو عامدن جان بوجھ کر انجام دی گئی ہے یا کسی مغالطے کی بنیاد پر، بس اللہ تعالیٰ اس بارے میں زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ ہے دیوبندیوں کے اکابرین کے قرآن پاک کے بارے میں نظریے۔ ان کے اس نظریے جان لینے کے باوجود بھی انہیں اہل سنت سمجھنا اہل سنت کی توہین ہے، اور رافضیوں کو اہل سنت پر اعتراض کا موقع فراہم کرنا ہے۔ جس طریقے سے شیعہ قرآن پاک بدلتے ہیں اسی طرح دیوبندیوں کو بھی نظریہ